بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ اوائل جون کی تپتی دوپہر تھی، گرمی کا وہ عالم کہ چیل بھی انڈا چھوڑ کر بھاگ جائے۔ سڑکیں اور گلیاں ایک دم ویران ہو گئی تھیں۔ انسان تو انسان، چرند پرند بھی اس جلتے بلتے موسم کی سختی اور دھوپ کی تپش سے بچنے کے لیے کونوں خدروں میں پناہ لے چکے تھے۔ ایسے میں بڑے سے بڑے جگرے والا بھی قبرستان کے نام پر ہی ہال اٹھتا ہوگا، مگر بچپن تو پھر بچپن ہے، اسے نہ کسی کا ڈر، نہ کسی کا خوف، نہ آنے والے وقت کا خیال، نہ ہی گزرتے وقت کی پرواہ۔ اس تپتی دوپہر میں شہر کے سب سے بڑے اور پرانے قبرستان میں ایک طرف الگ تھلگ بنے احاطے میں چند بچے چھپن چھپائی کھیلنے میں مشغول تھے۔ یہ احاطہ قبرستان سے ذرا ہٹ کر بنا ہوا تھا۔ بے شمار گھنے درختوں کی چھاؤں کی وجہ سے یہاں قدرے سکون تھا۔ اس گرم موسم میں بھی اچھی خاصی ٹھنڈک کا احساس ہو رہا تھا۔ اسی وجہ سے وہ بچے ہر طرح سے بے نیاز ہو کر اپنے کھیل میں مگن نظر آ رہے تھے۔ وہ قریبی محلے کے رہائشی شبیر صاحب کے خاندان کے بچے تھے۔ شبیر صاحب کی اکلوتی چھوٹی بہن لاہور بیاہی ہوئی تھی۔ بچوں کو جیسے ہی گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی وہ اپنے دونوں بھائیوں کی طرف فیصل آباد چلی جاتی۔ شبیر صاحب اور سب خاندان مل کر خوب دھما چوکڑی مچاتے۔ یہ ان سب کا برسوں پرانا معمول تھا۔ اس بار بھی ناہید بچوں کے ساتھ چھٹیاں گزارنے آئی ہوئی تھیں، اور اس وقت وہ سب بچے ماؤں سے نظر بچا کر کھیلنے کودنے کو قبرستان آدھم کے تھے۔ شامیر، باہر آ جاؤ، ہم ہار گئے، تم جیت گئے۔ عرفان اپنے پھپھو زاد شامیر کو ڈھونڈنے کی ناکام کوشش کرنے کے بعد بولا تھا، مگر وہ کافی دیر سے گم تھا۔ دیکھا، میں نے منع کیا تھا نا کہ اس جگہ پر کھیلنے کا پروگرام مت بناؤ، مگر تم لوگوں نے میری ایک نہ سنی۔ شامیر گم ہو گیا تو ہم پھپھو کو کیا جواب دیں گے؟ میری تو کوئی سنتا ہی نہیں۔ ہائے اللہ، امی تو قیمہ بنا دیں گی، اب کیا کروں؟ ایک تو سب سے بڑا ہونا بھی نرا عذاب ہے، اب ان سب کے سوالوں کے جواب مجھے دینا پڑیں گے، سب سے زیادہ مار بھی مجھے پڑے گی۔ یا اللہ، شامیر کو بھیج دے ورنہ میری خیر نہیں۔ شامیر کی گمشدگی نے سب سے زیادہ ربیہ کے ہاتھ پیر پھیلائے تھے۔ ان سب کزنز میں وہ سب سے بڑی تھی، اور جتنی بڑی تھی اتنی ہی دبو اور شرمیلی بھی تھی۔ ماں کو سب سے زیادہ روب بھی اسی پر تھا، اور اس کے ساتھ چھوٹے بہن بھائیوں کی بہت ساری ذمہ داریاں اس کے سر تھیں۔ اس کے چھوٹے بہن بھائی اسے بہت مختلف اور شرارتی تھے۔ ربیہ بیچاری اکثر اب ان سب کی شرارتوں کی بھین چڑھ جاتی، اور نتیجتاً ماں کی سلواتوں کو دھموکے اس کے مقدر بنتے۔ یہی وجہ تھی کہ شامیر کے غائب ہونے پر وہ سب سے زیادہ حواس باختہ ہو رہی تھی۔ عرفان، ہارون، خدا کے واسطے ڈھونڈو کہیں سے شامیر کو، اگر وہ نہ ملا نا تو ماموں مامی جان کے بعد کوئی ایکشن لیں گے۔ امی تو یہ خبر سنتے ہی بے ہوش ہو جائیں گی، اور پھر ابو ہمیں کبھی یہاں نہیں آنے دیں گے۔ تم لوگ ایسے کیوں کھڑے ہو بت بن کر؟ ربیہ کا واویلا بھی ختم نہیں ہوا تھا کہ معروف دہائیاں دینے لگی۔ اس کا حال بھی ربیہ جیسا ہی تھا۔ بڑی بہن ہونے کے ناطے شامیر کی ذمہ داری اسی کے ناتواں کاندھوں پر آ پڑی تھی، پوچھ گچھ بھی اسی سے ہونا تھی۔ ارے بچوں، تم لوگوں کو ادھر آنے سے منع کیا تھا نا، لیکن تم لوگ باز نہیں آتے۔ لگاتا ہوں تم لوگوں کی شکایت بڑے صاحب سے، اب وہی تم لوگوں کو ٹھیک کریں گے۔ قبرستان کے پرانے رکھوالے منگو بابا نے انہیں پریشان حال ادھر سے ادھر دوڑتے دیکھا تو ان کی گوشمالی کرنے ان کے سر پر جا پہنچے، اور بغیر کچھ دیکھے انہیں ڈانٹنے لگے۔ بیٹا، تم دونوں کیوں رو رہی ہو؟ ان کی نظر روتی ہوئی ربیہ اور معروف پر پڑی تو وہ چونک گئے۔ بابا جی، وہ ہم شامیر کے بغیر گھر واپس جائیں گے تو امی اور مامیوں کی ڈانٹ کے علاوہ سوالوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا تو ہمیں مار بھی کھانا پڑے گی اور ڈانٹ بھی۔ ربیہ کی جگہ معروف نے بسورتے ہوئے معصومیت سے منگو بابا کو جواب بتایا تو چونک کر وہ اسے دیکھنے لگے۔ کیا مطلب بیٹے، شامیر کہاں گیا؟ انہوں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا، مگر اس کا کوئی پتہ نہیں مل رہا تھا۔ ہمیں ڈر لگ رہا ہے بابا، اگر وہ نہ ملا تو؟ عرفان نے پریشانی سے کہا۔ بابا ساری صورتحال سمجھ کر پریشان ہو گئے۔ انہوں نے سب بچوں کو ساتھ لیا، ایک بار پھر شامیر کی تلاش میں قبرستان میں باغ دوڑ شروع کر دی۔ وہ سب دو دو کی ٹولی میں بٹ گئے اور یہاں وہاں شامیر کو آوازیں دیتے گھومنے لگے۔
انہیں اس طرح بھاگتے دوڑتے کافی دیر ہو چکی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا ان کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ شاہمیر کے نہ ملنے کی پریشانی کے ساتھ ساتھ اب انہیں اپنی ماؤں کا خوف بھی ستانے لگا۔ منگو بابا کی فکر اور پریشانی کا عالم ہی جدا تھا۔ انہیں کسی انہونی کے ہونے کا احساس شدت سے ستا رہا تھا، مگر وہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ آخر تھوڑی دیر کے بعد کافی دور درختوں کے جھنڈ کے پاس درختوں میں سر دیے انہیں شاہمیر چپ چاپ بیٹھا نظر آیا۔ اس طرح سے اپنے سامنے دیکھ کر وہ سب خوش ہوئے۔ اس سے یوں پراسرار انداز میں غائب ہو جانے پر کچھ پوچھنا انہیں یاد ہی نہ رہا، مگر منگو بابا اسے اس جگہ دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ شاہمیر پتر، ابھی تو ہم یہاں سے آ کر گئے، تم یہاں کیسے آ گئے؟ اچانک اس طرح تمہیں ہماری آوازیں سنائی نہیں دی تھیں کیا؟ منگو بابا نے حیرت اور پریشانی سے پوچھا۔ وہ سر اٹھا کر انہیں خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں غیر معمولی سرخ ہو رہی تھیں اور چہرہ بھی لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ بال اور کپڑے ایسے بھیگے تھے جیسے ابھی ابھی کپڑوں سمیت نہا کر آیا ہو۔ منگو بابا اس کی حالت دیکھ کر چونک گئے تھے۔ وہ پریشانی کے عالم میں بار بار احاطے کی طرف دیکھتے اور پھر میرو کو دیکھ کر تعصب سے سر جھٹکتے۔ سب بچے خوش تھے، کسی نے شاہمیر کی ظاہری حالت کا پتہ نہیں لیا۔ بابا جی نے ربیہ کو نصیحت کی کہ مجھے آثار کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے، دوبارہ بھری دوپہروں کو یہاں مت آنا، اللہ خیر کرے نہ جانے کیا ہوگا، مجھے شاہمیر کی فکر ہو رہی ہے، خطرے کی بو آ رہی ہے، اللہ تم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ شاہمیر کی خالی اجنبی نگاہیں دیکھ کر بابا نے اپنی پریشانی کا اظہار ربیہ سے کچھ اس طرح کیا کہ وہ بھی پریشان ہو گئی۔ جلد ہی منگو بابا کے خوف نے پوری میر فیملی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شام تک شاہمیر سخت بخار میں مبتلا تھا۔ اس کا جسم ایسے جل رہا تھا جیسے بھٹی۔ سارے گھر والے اس کی حالت دیکھ کر پریشان تھے۔ رضا میر کو اپنے بچوں سے شدید قسم کی محبت تھی۔ انہوں نے جب اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھی تو اسی وقت شاہمیر کو گاڑی میں ڈالا اور واپس لاہور بھاگے۔ پھر شہر کے سب سے بڑے ہسپتال میں شاہمیر کو ایڈمٹ کروا دیا، مگر مرض بڑھتا گیا۔ جوں جوں دوا کی مستاق ہر کوشش رائیگاں جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ میرو کی حالت کسی طور پر سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ کسی کے قابو میں نہ آتا، چلا چلا کر سارا ہاسپٹل سر پر اٹھا لیتا۔ ڈاکٹرز تک اسے سنبھال نہ پاتے۔ اس 11 سالہ لڑکے کے وجود میں جیسے 40 آدمیوں کی طاقت بھر جاتی تھی۔ نہ ہی اس پر کوئی دوا اثر کر رہی تھی، نہ ہی کسی انجیکشن کا کوئی ایکشن ہو رہا تھا۔ ساتھ ساتھ گھر والے اور ہاسپٹل کا عملہ بھی اسے دیکھ کر بہت پریشان ہو چکا تھا۔ ڈاکٹرز نے اس کا تفصیلی معائنہ اور علاج کیا، مگر سب نڈھال تھا۔ رضا اپنے اکلوتے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر اٹھٹ آنسو روتے تھے۔ شاہمیر اس سے پہلے سب کی آنکھوں کا تارا تھا، پورے خاندان کے لیے وہ ایک خاص مقام رکھتا تھا۔ اس کی اب یہ حالت دیکھ کر سبھی پریشان ہوئے جا رہے تھے۔ ڈاکٹرز نے بھی انہیں اپنی طرف سے جواب دے دیا تھا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ شاہمیر کی چیخوں سے سارا گھر گونج رہا تھا۔ 2 ماہ سے اوپر ہو گئے تھے، ہر طرح کا علاج کروایا جا چکا تھا، مگر سب بے سود۔ شاہمیر کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر سب لوگ اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے۔ شاہمیر مسکرانا تو بھول ہی چکا تھا، اس کی ساری شوخی اور شرارت چھن چکی تھی۔ میر فیملی میں ہر طرف ڈر اور خوف کا راج تھا۔ اس وقت بھی رضا میر صاحب جمعہ کی نماز ادا کر کے مسجد سے آ رہے تھے۔ بے حد مایوسی کے عالم میں سر جھکائے وہ شاہمیر کے سرہانے لیٹے تھے، جبکہ اسی کمرے کے ایک کونے میں مہنور جائے نماز بچھا کر اپنے بھائی کی زندگی، تندرستی اور سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ تبھی شاہمیر نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ تینوں سے قابو کرنے لگے، مگر شاہمیر میں نہ جانے اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی کہ اس کے سامنے سب بے بس تھے۔ اس کی حالت نے ناہید اور ماہرخ سمیت جمیلہ بی بی کی بھی چیخیں نکلوا دی تھیں۔ وہ بری طرح روتے ہوئے میرو کو تڑپتا ہوا دیکھ رہی تھیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا سارا سر یکدم پورے کا پورا گھوم گیا، اس طرح کہ چہرہ پشت کی طرف چلا گیا، بالوں سے بھری گدی سینے کی طرف آ گئی، ایسے جیسے وہ کوئی انسان نہیں، چابی والا کھلونا ہو۔ شاہمیر کی یہ حالت دیکھ کر ناہید اور ماہرخ بے ہوش ہو گئیں۔ جمیلہ بی بی بھی خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہی تھیں، جبکہ رضا میر عجیب سی اذیت میں مبتلا ہو گئے تھے۔
किसी को नहीं छोड़ूंगा, एक एक से बदला लूँगा, चुन चुन कर मारूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। 11 साला शाहमीर के मुंह से निकलने वाली आवाज़ हरगिज़ उसकी नहीं थी। कौन हो तुम? क्या बिगाड़ा है मेरे बच्चे ने तुम्हारा? क्यों पीछे पड़ गए हो इस मासूम के? तुम्हें अल्लाह का वास्ता जान छोड़ दो हमारी। अरे हमारी जिन तो क्या किसी इंसान से भी दुश्मनी नहीं, खुदा के लिए हमें माफ़ कर दो। रज़ा मीर से पहले ही अपने बेटे की हालत देखी नहीं जा रही थी और दूसरी तरफ शाहमीर अजीबोगरीब बातें बोल रहा था। बस अब्दुल जलाल, बस बहुत हो गया। अब बच्चों की गलती से ज़्यादा तुम उन्हें सज़ा दे चुके हो। अब क्या जान लोगे इन मासूमों की? इसी भारी आवाज़ में शाहमीर के मुंह से निकलने वाले हौलनाक इंकशाफ ने रज़ा मीर की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दड़ा दी। अभी वो इस हमले से संभले नहीं थे कि दरवाजे की जानिब से उभरने वाली आवाज़ ने उनके साथ सबका रुख दरवाजे की तरफ मोड़ दिया। शाहमीर के दोनों मामू शबीर मीर और रशीद मीर दहलीज से चंद कदम आगे खड़े उसे ही देख रहे थे। इन दोनों के साथ एक दराज कद नौजवान था जिसने आसमानी रंग का सादा सा लिबास पहन रखा था। इसके चेहरे पर स्याह घनी दाढ़ी सजी थी। नौजवान के पूरे वजूद से नूर की लपेटें उठ रही थीं, खुसूसी तौर पर उसकी चमकदार रोशन आँखें जिनसे निकलने वाली रोशनी ने शाहमीर को परेशान सा कर दिया था। ओहो अब्दुल करीम, तो तुम आ ही गए। फिर मेरा रास्ता काटने मना किया था ना तुम्हें कि मेरा पीछा छोड़ दो। अब मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगा। अब्दुल करीम के संजीदा अंदाज से किए गए सवाल के जवाब में शाहमीर के मुंह से फिर वही घन घिरच से भरपूर आवाज़ बरामद हुई। उसके साथ ही शाहमीर की आवाज़ बिगड़ने लगी। वो बुरी तरह चिल्लाने लगा। उसकी हालत ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। मोहम्मद शबीर, आप इन बीवियों को बाहर ले जाएं। जब तक मैं न कहूँ इन्हें अंदर मत बुलाइएगा। अब्दुल करीम नामी नौजवान ने शाहमीर की ये हालत देखी तो बेड के पास पड़ी कुर्सी पर इत्मीनान से बैठते हुए कहा। शाहमीर गुस्से से उसे घूरने लगा। अब्दुल करीम, तुमने सुना नहीं? मैंने क्या कहा है? चले जाओ यहाँ से। मैं अपना बदला लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा। अब्दुल जलाल की भारी आवाज़ एक बार फिर शाहमीर के हलक से बरामद हुई, मगर अब्दुल करीम पर इसका कोई असर नहीं हुआ था। वो इसी इत्मीनान से बैठे इस पानी पर दम कर रहे थे जो मुनव्वर ने उन्हें लाकर दिया था। अब्दुल जलाल, ज़िद छोड़ दो। क्या मिलेगा तुम्हें इनसे बदला लेकर? तुम तो समझदार हो, जानते हो ना कि बदले की राह कितनी ख़तरनाक होती है। मुसलमान हो, क्या अपने नबी का फरमान भूल गए हो कि बदला लेने की ताकत रखते हुए भी माफ़ करना सबसे ज़्यादा अफसल अमल है? तो अब तुम इनकी नादानी को भूलकर इन्हें माफ़ कर दो। ये पानी पी लो, इसकी बरकत से तुम्हारा गुस्सा कम हो जाएगा। अब्दुल करीम ने दम किया हुआ पानी शाहमीर की तरफ बढ़ाते हुए कहा तो वो उसे गुस्से से घूरता चला गया। अब्दुल जलाल, गुस्सा थूक दो, मेरा कहा मान लो, इसी में भलाई है। अब्दुल करीम ने फिर कहा तो वो भड़क से गया। नहीं, इनकी गलती इतनी मामूली नहीं थी कि भूल जाऊं, सज़ा देकर रहूँगा। अब्दुल जलाल ने रज़ा मीर और इनके करीब खड़े शबीर साहिब से कहा। वो बेबसी और तासुफ के आलम में सर झुका कर रह गए। ठीक है अब्दुल जलाल, मगर एक बार मेरी बात भी मान लो। तुम जानते हो हम इंसानों की कुछ हुदूद मुकर्रर हैं। अगर तुम उनसे तजावुज़ करोगे तो नाफरमानों में शुमार होगे। तुम अच्छे और नेक कबीले से ताल्लुक़ रखते हो। क्या तुम चाहोगे कि मामूली गुस्से और इंतकाम की वजह से तुम धुतकार दिए जाओ, तुम्हारा कबीला बदनाम हो जाए? बहरहाल काफ़ी ज़्यादा मुकालमे और समझाने बुझाने के बाद अब्दुल जलाल ने उनके हाथ से पानी का गिलास पकड़ा। सबके रुके सांस जैसे बहाल होने लगे। शाहमीर ने गिलास अपने चेहरे के सामने किया। उसमें मौजूद पानी यकलख्त गायब हो गया, जैसे किसी ने एक ही सांस में स्ट्रासे खींच लिया हो। ठीक है अब्दुल करीम, मैं जा रहा हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे कहने पर। वैसे एक बात तो तुमने ठीक ही कही, ना सारे इंसान एक जैसे होते हैं, ना सारे जन्नात। हर जगह हर तरह के लोग मौजूद होते हैं, अच्छे, नेक और सालेह, शरारती, बदतमीज़ और मगरूर। रही शबीर मीर साहिब और उनके ख़ानदान की बात, तो ये वाकई अच्छे और नेक दिल इंसान हैं। अल्लाह ताला इनकी मदद करे। ये कहते ही शाहमीर के मुंह से गिड़गिड़ाती अब्दुल जलाल की आवाज़ बरामद हुई। उसके साथ ही लहराकर वो एक तरफ लुढ़क गया। देखते ही देखते कमरे में मौजूद वाहिद दीवार की खिड़की के सामने पड़ा भारी पर्दा यकदम हवा में बुलंद होता चला गया और यूं हवा से ऊपर उठ गया जैसे छत के साथ जा लगेगा। बंद खिड़की का शीशा ज़ोरदार आवाज़ के साथ टूट गया। ये सब देखकर सब दम बखुद रह गए। रज़ा साहिब,
آپ کا بیٹا ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن آئندہ کوشش کیجیے گا کہ بچے ایسی خطرناک جگہوں کے قریب سے بھی نہ گزرنے پائیں۔ آپ پر اللہ کی مہربانی ہو گئی ہے، اب آپ بھی اپنا وعدہ یاد رکھیے گا۔ جیسے ہی شاہ میر کو ہوش آیا، عبدالکریم صاحب نے اس کا ہاتھ رضا میر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے نرمی سے کہا تو فرت مسرت سے سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عبدالکریم نے ماہنور کو بھی اندر بلوا لیا۔ ناہید اور جمیلہ بی بی اس کے ساتھ آ گئیں۔ انہوں نے مزید پانی منگوا پر اس پر دم کیا، پھر وہ پانی دونوں بچوں کو پلوایا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ناہید اور رضا میر کو پڑھنے کے لیے کچھ آیت اور وظیفے بھی بتائے۔ ہم آپ کا یہ احسان کیسے اتاریں گے عبدالکریم صاحب؟ رضا میر نے ان کے ہاتھ چومتے ہوئے کہا، نہیں ایسا مت کہیں، میں تو اللہ کے حکم پر آپ کی مدد کرنے آیا ہوں، بس آپ میرے حق میں دعا کر دیجئے۔ اللہ پاک نے آپ پر خاص رحمت کی ہے، اس کی دی ہوئی نعمتوں سے ہمیشہ اس کی مخلوق کی مدد کرتے رہا کیجئے۔ بس ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے کہیں اور بھی پہنچنا ہے۔ عبدالکریم باری باری ان سب سے ہاتھ ملا کر باہر نکلے تو رشید میر کے ساتھ رضا اور منور بھی ان کے پیچھے لپ گئے۔ رشید میر نے ان کی مطلوبہ جگہ تک چھوڑنے کی پیشکش بھی کی، مگر انہوں نے نرمی سے منع کر دیا اور باہر چلے گئے۔ یہ کوئی قصہ یا کہانی نہیں ہے، آپ اسے آپ بیتی بھی کہہ سکتے ہیں اور جگ بیتی بھی۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جسے میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ظہور پذیر ہوتے دیکھا تھا۔ سچ کہوں تو اس کی دہشت سے ابھی تک خود کو آزاد نہیں کر پائی۔ ابھی بھی بھری دوپہروں میں سنسان جگہوں، ویران قبرستانوں کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک انجانا سا خوف میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کر دیتا ہے۔ گو کہ اس واقعے کو بیتے بھی کئی سال بیت چکے ہیں، اس کی ہیبت اور اس کے اثرات ابھی بھی باقی ہیں۔ اس دن کے بعد سے ہماری فیملی کا کوئی بھی بچہ کبھی بھی تنہا، ویران اور اجاڑ جگہ پر نہیں گیا۔ ہم نے اس بات کا ہمیشہ خیال رکھا کہ ہمارے بزرگ جو وعدہ کر گئے تھے اسے ہم اچھی طرح نبھا سکیں، اور اب یہی ذمہ داری ہماری اگلی نسل تک منتقل ہو چکی ہے۔ ہمارے بچے اس بات کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ ان کی ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ بھی خیال رکھیے گا، کہیں آپ کے بچوں سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جس کا خمیازہ آپ کے پورے خاندان کو بھگتنا پڑے۔ اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بنائی ہوئی تمام مخلوق کا خیال رکھنا بھی ہم سب کا فرض ہے، اور یہی انسانیت ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔